اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 دیکھتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو زے کاف یہ زکا یزکی، جس کے معنی ہے پاک کرنا، اور اسی طرح زکا کے دوسرے معنی ہیں بڑھوتری۔ زکوٰۃ مال کے لیے استعمال ہوا، قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا تو اس کا مطلب ہے مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ اگر ہم لفظی معنوں سے دیکھیں تو اس کے دو معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر ایک کہ زکوٰۃ کا کچھ خاص حصہ اللہ کی راہ میں نکالنے سے مال پاک ہو جائے گا۔ نمبر دو، زکوٰۃ کے لیے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں نکالنے سے مال میں بڑھوتری ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ مخاطبین بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ہدایات دیں اور یہ انہی ہدایات میں شامل ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے عہد کے مطابق، یعنی جو تم سے تمہاری کتابوں میں وعدے لیے تھے اور تم نے اس پہ اقرار بھی کیا تھا، اس عہد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام کرو، ان کا اہتمام کرو۔ اس آیت سے باجماعت نماز کی تاکید بھی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیلیوں کو حکم ہے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور امت محمد کے ساتھ رکوع سجود میں شامل رہا کریں، انہی میں مل جائیں اور خود بھی آپ بھی انہی کی امت بن جائیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی اطاعت و اخلاص بھی ہے، خالص ہو کر، پاک ہو کر ان عبادات کو بجا لاؤ۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں، زکوٰۃ دو، اور پھر وہاں پر مقدار بھی معین ہے، کتنی مقدار ہو تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینا ہے۔ ایمان لانے کے بعد وقت کے ساتھ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ سب سے پہلے نماز ہے، اور اس کے بعد اگر صاحب حیثیت ہے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض یا واجب ہیں، اس کے بغیر تمام اعمال غارت ہیں، قابل قبول نہیں۔ اور یہاں پر زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مراد لیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت میں اکثر علماء نے نماز با جماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، اور مزید یہاں پر نماز کی تاکید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے آذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ بخاری کتاب الاذان، باب وجوب الصلاۃ الجماعت۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون، اپنے اموال کو بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ بخاری کتاب الایمان، باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اسی طرح یہ روایت مسلم میں بھی ہے، کتاب الایمان، باب الامر یقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اذان سنے اور سن کر مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں مگر کسی عذر سے۔ ابن ماجہ، المساجد والجماعت، باب التغلیظ فی التخلف۔ اس آیت سے ہمیں نماز کی اہمیت اور باجماعت نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ ہم سے پہلے اہل کتاب تھے، انہیں بھی پابند کیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت پر ایمان لا کر نماز باجماعت کو قائم کریں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے کیا پھر اہمیت ہے، اس نماز کی کیا اہمیت ہے امت محمدیہ کے لیے۔
ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک اس کے تمام اعمال کو بجا نہ لایا جائے۔ آج ہم اس فریضے کی ادائیگی میں کتنی سستی برت رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتاتے ہوئے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ تو کلمے کے بعد جو سب سے پہلے اہمیت ہے وہ نماز کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر رکن ستون یہی نہ ہو تو پھر عمارت کس کام کی؟ پوری زندگی گزر رہی ہے اور نیک کام بھی ہو رہے ہیں، اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، خیر کے کام بھی ہو رہے ہیں، امر بالمعروف بھی ہو رہا ہے، اطاعت فرما برداری کے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو اہم رکن ہے، جو بنیادی چیز ہے نماز، اس سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جہاں پر اللہ نے اہل کتاب کو پابند کیا کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت پر ایمان لائیں گے، یہ تمام عوامل بجا لائیں گے، تو پھر ان کے لیے نجات ہے۔ بالکل اسی طرح امت محمدیہ کے لیے بھی نجات کی راہیں اسی میں ہیں کہ وہ باجماعت نماز کو یقینی بنائیں، اپنی عادت بنائیں، اسی طرح اپنے مالوں کو پاک کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ نکالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔